بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میرے ناول میرے ہم سفر میرے ہم نشیں کے ایپیسوڈ نمبر 11 کے پارٹ 2 میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک بھی لازمی کیا کریں، شکریہ۔ محمل تلخی سے مسکرائی، سر جھٹکا اور وکیل کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ اس سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ فواد کی ضمانت منسوخ ہو گئی، اس کے خلاف ثبوت بہت سے تھے، وہ واپس جیل بھیج دیا گیا۔ واپسی کا سفر بہت خاموشی سے کٹا۔ آغا جان کی لینڈ کروزر کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی وہ بہت خاموشی سے سارا راستہ باہر دیکھتی آئی تھی۔ جب گاڑی پورچ میں رکی تو وہ سب سے پہلے اتری۔ لان میں بہت سی عورتیں ان کی طرف بڑھی تھیں۔ کیا ہوا؟ وہ کسی کو دیکھے بغیر تیزی سے اندر چلی گئی۔ اسے احسان فراموش لڑکی نے فواد کے خلاف گواہی دے دی، ذلیل نہ ہو تو۔ مگر فکر کی بات نہیں ہے، وہ جلد باہر آ جائے گا، کیس اتنا مضبوط نہیں ہے۔ غفران چچا اور اسد چچا انہیں تسلی دینے لگے، مگر تائی مہتاب کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ ہائے میرا فواد! وہ سینے پہ 2 ہتھڑ مار اونچا اونچا رونے لگی۔ روتے روتے وہ لڑکنے کو تھیں کہ فضا اور نائمہ نے بڑھ کر انہیں سہارا دیا۔ پل بھر میں لان میں کہرام مچ گیا تھا۔ اپنے کمرے میں پردے کو ہاتھ میں پکڑ کر ذرا سی جھری سے دیکھتی ہوئے پرسکون کھڑی تھی۔ کالی چادر سر سے پھسل کر پیچھے گردن پہ پڑے بالوں پہ پھسل گئی تھی۔ بھورے بال چہرے کے اطراف میں گرے تھے۔ وہ کانچ سی سنہری آنکھیں سکیڑے پرسوچ نگاہوں سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ ستون سے ٹیک لگائے ننگے پاؤں گھاس پہ رکھے بیٹھی تھی، جوتے ساتھ اترے پڑے تھے۔ سفید شلوار قمیض اور سر پر پنک اسکارف کس کر باندھے وہ گردن جھکائے دونوں ہاتھوں میں چھوٹا قرآن لیے پڑھ رہی تھی۔ اسے سورہ کہف پڑھنی تھی۔ آج جمعہ تھا۔ السلام علیکم۔ سارا آہستہ سے آئی اور اس کے ساتھ پاؤں لٹکا کر سیڑھی پہ بیٹھی۔ اس نے صفحے کا کنارہ پکڑے سر کے اس بات سے جواب دیا اور صفحہ پلٹا۔ ربیہ اپنی گود میں رکھی اسائنمنٹ کمپلیٹ حل کرنے لگی۔ گیٹ کے قریب فرشتے کھڑی ایک لڑکی سے بات کر رہی تھی۔ وہ لڑکی منمناتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی مگر فرشتے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اس کا ازلی پر اعتماد، مضبوط اور دو ٹوک مگر نرم انداز۔ کیا کر رہی ہو سارا؟ فرشتے بازی کی اسائنمنٹ کر رہی ہوں۔ فرشتے بازی نے دی ہے الجھ کر سر اٹھایا۔ یہ دین اور مذہب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دین ریلیجن کو کہتے ہیں جیسے اسلام، اور مذہب کسی بھی دین کے کسی اسکول آف تھاٹ کو کہتے ہیں۔ مسلک کسی دین مذہب کے اندر کسی طریقے کا نام ہوتا ہے، مثلاً فقہی مسالک جیسا کہ شافعی، حنفی وغیرہ۔ آئی سمجھ ہوں، تمہارا فہم اچھا ہے محمل، فرشتے نے سمجھایا تھا۔ اس دن اس نے ذرا سی گردن موڑی۔ فرشتے اسی طرح اس سے بات کر رہی تھی۔ سارا بھی اس کی نگاہوں کے تعاقب میں اسے دیکھنے لگی۔ فرشتے کی آئیز مجھے بہت پسند ہے، محمل کے لبوں سے پھسلا۔ ہاں بہت مشابہت ہے۔ آئی نو، وہ بری طرح چونکی۔ مشابہت؟ وہ ایک دم بہت پرجوش ہو کر اس کی طرف مڑی۔ مشابہت ہے نا سارا؟ مجھے ہمیشہ فرشتے کی آنکھیں دیکھ کر لگا ہے کہ یہ کسی سے ملتی ہیں۔ تو تمہیں نہیں پتہ؟ ربیہ حیران ہوئی۔ کیا ان کے کزن سے؟ کزن کون؟ چھوڑو، تم بتاؤ کس کس سے ملتی ہیں؟ ربیہ کچھ دیر حیرت سے اسے دیکھتی رہی، پھر ہنس پڑی۔ تم سے ملتی ہیں محمل، بالکل تمہارے جیسی ہیں۔ کیا تم آئینہ نہیں دیکھتی؟ مجھ سے؟ محمل ساکت رہ گئی۔ اپنا چہرہ ہر وقت نگاہوں کے سامنے نہیں رہتا، شاید اس لیے وہ اتنے عرصے میں اندازہ نہ کر سکی تھی۔ اس لڑکی کی کسی بات پہ فرشتے ذرا سا مسکرائی۔ اس کی آنکھیں مسکراتے ہوئے کناروں سے ذرا سی چھوٹی ہو جاتی، بالکل اسی کی اپنی طرح ہو بہو۔ وہ پلک جھپکے بنا اسے دیکھے گئی۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے گھٹنوں پہ کتاب رکھے سوچ میں گم تھی۔ بھورے بال کھلے شانوں پہ گرے تھے۔ مسرت اندر داخل ہوئیں تو وہ اسی طرح خلا میں گھور رہی تھی۔ آرٹ پہ چونکی۔ اماں بات سنیں۔ ہاں بولو۔ مسرت الماری کھول کر کچھ تلاش کر رہی تھی۔ آپ ماموں لوگوں سے پھر کبھی نہیں ملی؟ نہیں۔ ان کے ہاتھ لمحے بھر کو رکے، پھر دوبارہ کپڑے الٹ پلٹ کرنے لگی۔ ماموں کی ایک ہی بیٹی ہے نا؟ ہاں شاید۔ اس کا کیا نام ہے؟ پتہ نہیں، اور میری شادی کے بعد ہوئی تھی۔ وہ مطلوبہ کپڑا نکال کر کھلے دروازے سے باہر چلی گئیں۔ اور یہ تو وہ جانتی تھی کہ اماں شادی کے بعد ماموں سے کبھی نہیں ملی تھی، نہ ہی وہ خود ملی تھی۔ اس نے تو ان کو دیکھا تک نہیں تھا۔ اماں اور ابا کی پسند کی شادی تھی اور اماں کے خاندان والوں نے پھر کبھی کوئی رابطہ نہ رکھا تھا۔ آج فرشتے کی آنکھیں دیکھ کر اسے یوں نہیں کچھ لگا تھا کہ شاید، مگر خیر، ہم نے فیصلہ کر دیا ہے۔ باہر تائی کے زور سے بولنے کی آواز پہ یکدم اس کا دل دھڑکا۔ وہ کتاب بند کیے لحاف اتار کر تیزی سے ننگے پاؤں باہر آئی۔ اس نے دروازہ کھول کر دیکھا۔ آغا جان اور تائی مہتاب بڑے صوفے پہ
رونت بھرے انداز میں بیٹھے تھے اور مسرت ان کے سامنے جیسے بے بس سی کھڑی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر مسرت نے اسے دیکھا، بے بسی آنکھوں سے عیاں تھی۔ اپنی بیٹی کو بھی بتا دینا۔ تائی نے ایک تنفر بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ ہم اس کو بہو بنا رہے ہیں، ہمارا احسان ساری زندگی بھی تم دونوں چاہو تو نہیں اتار سکتی۔ وہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ تو کیا فواد واقعی جیل سے باہر آ جائے گا؟ مگر بھابھی، مسرت کی آنسوؤں میں ڈوبی آواز آئی، محمل کبھی نہیں مانے گی وسیم کے لیے۔ وسیم؟ وہ جھٹکے سے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اور چند دنوں پرانی ہی تو بات ہے جب فریدہ پھپھو نے گھر آ کر خوب مزے لے کر وسیم کے آنکھوں دیکھے قصے سنائے تھے۔ فریدہ پھپھو محمل کے ابا کی کزن تھیں اور ہر خبر پورے خاندان میں سب سے پہلے ان کے پاس پہنچتی تھی۔ گھر میں تو چلو تائی نے انہیں چپ کروا دیا تھا، مگر ہفتے بعد ایک شادی کی تقریب میں انہوں نے وہی قصے پھر سے چھیڑ دیے۔ ابھی فواد کی گرفتاری کے چرچے پرانے نہیں ہوئے تھے کہ خاندان والوں کے ہاتھ ایک اور شوشہ لگ گیا۔ پوری تقریب گویا اکھاڑا بن گئی۔ تائی مہتاب ان عورتوں کو جتنا لعن طعن کر سکتی تھی کیا، مگر وہ اکیلی تھی اور مقابل پورا جتھا معنی خیز نگاہیں اور طنزیہ انداز۔ برا نہ ماننا مہتاب بھابھی، مگر وسیم کو میرے سمی نے ہی نشے کی حالت میں رات کو 2 بجے سڑک سے اٹھا کر تمہارے گھر پہنچایا تھا۔ ہاں تو سمی خود اس وقت وہاں کیا کر رہا تھا؟ تائی ہاتھ نچاتے ہوئے غصے سے بے قابو ہو کر بولی تھی۔ وسیم کی بات بچپن سے آغا جان کے چچا زاد آغا سکندر کی بیٹی سے طے تھی۔ کچھ عرصہ سے آغا سکندر کی فیملی کھنچی سی رہنے لگی تھی، اور جب یہ باتیں سامنے آ گئیں تو انہوں نے فون پر ہی 2 ٹوک رشتہ ختم کر دیا۔ گزرے برسوں کی ایک نادانی تھی۔ وہی مہتاب بھابھی، بھلا کیسے ہم اپنی بیٹی کو اس لڑکے سے بیاہ دیں جسے پورے خاندان میں کوئی رشتہ دینے کو تیار نہیں، اور میں بھی آپ کو خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی وسیم کی دلہن بنا کے دکھاؤں گی۔ تائی نے بھی کھولتے ہوئے فون پٹکا تھا محمل کو قابو کرنے، اس کی جائیداد پر قبضہ کرنے اور وسیم کی شادی کر کے خاندان میں گردن اونچی کرنے کا بہترین حل تائی مہتاب کو مل ہی گیا تھا۔ انہوں نے ایک تیر سے 3 شکار کر لیے تھے۔ دوستوں، وہ سر جھکائے تیز سے سڑک کے کنارے چلتی جا رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ لمبے لمبے بھورے بال شانوں پر پھیل کر کمر پہ گر رہے تھے۔ کہاں کدھر اسے کچھ پتہ نہ تھا۔ زندگی اس کے ساتھ یوں بھی کر سکتی ہے، اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ کیا تنگ پھندا تھا جو اسے اپنی گردن کے گرد کستا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اداس درختوں کی گھنی بہار آج بھی ویسے ہی کھڑی تھی۔ شام کے پرندے شاخوں پہ لوٹ آئے تھے۔ وہ رستہ جانا پہچانا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی جب اس کی سماعتوں نے وہ آواز سنی، محمل، مگر وہ نہیں رکی۔ اسے رکنا نہیں تھا، وہ رکنے والا راستہ تھا ہی نہیں۔ محمل، وہ تیز دوڑتا اس کے ساتھ آ ملا۔ بات تو سنو۔ پھولی سانسوں سے اس کے بائیں جانب اس کی رفتار سے وہ مشکل مل پاتا۔ وہ ہمایوں تھا، ٹریک سوٹ میں ملبوس۔ وہ شاید جاگنگ سے آیا تھا۔ کیا ہوا محمل؟ مجھے کچھ نہیں بتاؤ گی؟ اس کے قدم تھمے۔ بہت آہستہ سے اس نے گردن اٹھائی۔ بھیگی سنہری آنکھوں سے مسلسل آنسو گر رہے تھے۔ میرا اور آپ کا کیا رشتہ ہے جو میں آپ کو بتاؤں؟ کیا انسانیت کا رشتہ کچھ نہیں ہوتا؟ وہ تیزی سے چلنے لگی تھی۔ مگر ہوا کیا ہے؟ میری تائی نے میرا رشتہ اپنے آوارہ بیٹے سے طے کر دیا ہے۔ تو تم رو کیوں رہی ہو؟ پھر کیا خوشی مناؤں؟ وہ پوری اس کی طرف گھومی۔ غصہ بہت شدت سے ابلا تھا۔ یہی شخص تھا اس کی ہر مشکل کا ذمہ دار۔ ٹھیک ہے، تم صاف انکار کر دو، کچھ اور کر لو، لیکن اگر یوں ہی اپنے آپ پر ظلم سہتی روتی رہو گی تو گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گی۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے ہمایوں کا چہرہ دیکھا، مغرور مگر فکر مند چہرہ۔ میں مروں یا جیوں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے انداز پہ وہ چند لمحے لب بھینجے خاموش کھڑا رہا، پھر گہری سانس اندر کو کھینچی۔ ہاں، مجھے نہیں فرق پڑتا، اور واپس پلٹ گیا۔ محمل نے استہزائیہ سر جھٹکا۔ آپ وہی ہیں نا بیچ راہ میں چھوڑنے والے؟ وہ جیسے چونک کر پلٹا۔ اسی پل ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا تھا۔ اس کے بھیگے چہرے کے اطراف میں گرنے والے بال پیچھے کو اڑنے لگے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمایوں، اس لیے آپ سے کبھی میں نے امید ہی نہیں لگائی تھی۔ پھر کیا میں نہ روؤں؟ وہ کہہ کر واپس پلٹ گئی۔ ہوا بھی پلٹ گئی، شام کے پرندے بھی پلٹ گئے۔ وہ ساکت سا تارکول کے درمیان ویران سڑک پر کھڑا رہ گیا۔ درختوں کی بہار اب بھی اداسی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس نے اپنے اسٹاف روم کے دروازے پہ ہلکی سی دستک دی۔ چند لمحے منتظر سی کھڑی رہی، پھر جواب نہ پا کر اندر جھانکا۔ اسٹاف روم خالی تھا۔ وہ کتابیں سینے سے لگائے متذبذب سی واپس پلٹ گئی۔ اسی پل سامنے سے ایک گروپ انچارج آتی دکھائی دی۔ السلام علیکم باجی۔ میم، فرشتے کہاں ہیں؟ فرشتے باجی ہاسٹل میں لائبریری میں ہوں گی، ان کو کوئی کام تھا آج اس لیے نہیں آ سکی۔
اچھا، وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگنے لگی۔ لائبریری کا گلاس ڈور کھلا تھا، اس نے قدرے جھجکتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ کتابوں کے اونچے ریکس اور دیوار گیر فرینچ ونڈو، لائبریری کا مخصوص خاموش ماحول۔ فرشتے، اس نے ہولے سے پکارا۔ وہ خاموش لائبریری کا تقدس زخمی ہوا تو وہ گڑبڑا کے چپ ہو گئی۔ ادھر لائبریرین کسی کونے سے نکل آئی اور ایک طرف اشارہ کیا۔ وہ شرمندہ سی ادھر لپکی۔ چند ریکس سے گزر کر اس نے دوسری طرف جھانکا۔ وہ کتاب اٹھائے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، ہلکی گلابی شلوار قمیض پہ گرے دوپٹہ شانوں کے گرد لپیٹے۔ فرشتے کی اس کی طرف پشت تھی، میمل کو اس کی کمر پہ گرتے سیدھے بھورے بال دکھائی دیے تھے۔ وہ ذرا سی حیران ہوئی تھی، اس نے ہمیشہ حجاب میں ملبوس فرشتے کو دیکھا تھا، سر ڈھکے بغیر تو وہ کتن مختلف لگ رہی تھی۔ فرشتے، وہ جیسے چونک کر مڑی، اسے دیکھا تو مسکرا دی۔ ارے ماشاء اللہ، آج تو لوگ لائبریری آئے ہیں۔ یہ صرف آپ سے ملنے بیٹھو۔ وہ کھڑکی سے لگی کرسی پہ آ بیٹھی جس کے سامنے میز تھی، میز کے اس طرف ایک خالی کرسی رکھی تھی۔ وہ محمل نے سنبھال لی اور کتابیں میز پر رکھ دیں۔ جاری ہے دوستوں ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک لازمی کیا کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی۔ اگلی ایپیسوڈ نہایت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے دوستوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اگلی ایپیسوڈ بھی جلدی اپلوڈ کروں تو آپ کو میرے اس ناول کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہوگا، اور مجھے اس ناول پہ بہت سارے لائکس بھی چاہیے۔ شکریہ۔